اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی جہنوی صاحب سے کچھ اہم سوالات۔ شرط صرف یہ ہے کہ جواب دیں، یا تو ہاں میں جواب دیں یا نہ میں جواب دیں، یا یہ کہیں کہ اس سوال کا جواب نہ ہاں میں ہو سکتا ہے اور نہ میں ہو سکتا ہے۔ محترمی و جہنوی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص، مسٹر ایکس کے لئے کوئی بھی شخص ہے، اس کے یہ عقائد۔ اب پہلا عقیدہ کیا ہے کہ مزار پر علاج و امراض، ایک مزار ہے جس پر لا علاج امراض کا علاج ہو جاتا ہے، بلکہ آپریشن تک بھی ہو جاتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے مریض۔ دوسرا عقیدہ ہے بابا رحمۃ اللہ نے 20 سال تک کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے بابا رحمۃ اللہ ڈنڈا مار کر وزارت عظمیٰ ادا کر دیتا تھا، عطا دے دیتا تھا، یعنی کہ۔ چوتھا عقیدہ ہے کہ حجر ایک حجر ہے، پتھر ہے، جو کل ان مکانہ یکون الی یوم القیامہ رکھتا ہے، اور جو اس سے دعا کرتا ہے یا اس کے پاس دعا کرتا ہے تو اگر وہ قبول ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اور اگر دعا قبول نہیں ہونے والی ہوتی تو اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ دعا کرنے والا اٹھا نہیں سکتا۔ پانچواں عقیدہ وہ یہ رکھتا ہے کہ موسیٰ سہاگ جو باری تعالیٰ کی زوجہ ہونے کا مدعی تھا، نہ صرف مسلم تھا بلکہ بہت بڑا ولی تھا۔ یہ ایک شخص ہے، مسٹر ایکس، وہی سب عقائد رکھ رہا ہے۔ اب چھٹا عقیدہ دیکھیے، مفتی دعوت اسلامی قبر میں ظہر کے وقت ظہر کی نماز با جماعت جہرن پڑھتے۔ دیکھ لیں عقیدہ۔ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ نے ہندو خاتون کو ایک شریر مسلم سے بچا لیا۔ یہ سارے پوائنٹس دیکھ لیں، لکھے ہوئے بھی ہیں، تھوڑی ہینڈ رائٹنگ مختلف ہیں، اور اس کے مقتول شوہر کو زندہ کر دیا۔ شیخ عبد القادر، اب یہ 8واں عقیدہ، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے درس میں ایک شخص کو رفع حاجت محسوس ہوئی تو شیخ نے اس کو جنگل میں بھیج دیا، جہاں سے وہ فارغ ہو کر بلکہ وضو کر کے بھی آ گیا۔ نواں کہ کچھوچا ایک مزار ہے انڈیا میں، وہاں کے کیا نام ہے ان کے، 2-3 کچھوچوئی ہیں، تو محمد میاں کچھوچوئی وغیرہ۔ تو کچھوچا کے مزار میں شیخ، وہ کس کی ہے، مخدوم افسر جہانگیر سمنانی صاحب کی، تو وہاں پر کچھ چراغ بکتے ہیں جس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جن بھی اس کے وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ سب عقائد ہیں۔ اب کتنے ہو گئے عقائد؟ 9۔ 10واں عقیدہ کہ سیدنا علی نعت علی پڑھنے والے کی مدد کو فوراً آ جاتے ہیں، یا فوراً نہیں آتے، تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، چلیے، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ مدد کو آ جاتے ہیں۔ 11واں عقیدہ کہ ایک بغدادی خاتون کو ایک چینی جن اٹھا کر لے گیا، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم پر شاہ جنات نے اس جرم پر، یعنی اٹھا کر لے جانے پر قتل کر دیا۔ اچھا جی، 12واں عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ہی بات ہے، رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک تو دونوں جائز ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد میں تقریر فرماتے تھے، اور مصر میں اہل مصر یا اہل المصر جو ہیں وہ سنتے تھے۔ اب ہمارا سوال ہے، یہ کے 12 عقائد ہیں۔ اب میں محترمی یا مکرمی جوہروی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اب یہ سوالات دیکھ لیں ہمارے، کیا ہے؟ کیا اس شخص کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا کہہ دیں کہ نہیں، اس کا نہ جواب وہ ہاں میں دیتے ہیں نہ میں، یہ کہہ دیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اگر یہ شخص مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ اب یا تو جہنوی صاحب ہاں میں جواب دیں یا نہ میں جواب دیں، یا صاف کہیں کہ نہ تو ہاں میں وہ کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ شخص مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے یا نہیں؟ اب جہنوی صاحب اس کا ہاں میں جواب دیں یا نہ میں جواب دیں، یا یہ کہیں کہ اس کا جواب وہ نہ ہاں میں دے سکتے ہیں اور نہ میں۔ اگر یہ شخص کسی ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے جو 100% جہنوی صاحب سے عقائد و نظریات میں متفق ہو، تو کیا اس خاتون کا نکاح اس شخص سے جائز ہے؟ ہاں میں جواب دیں کہ ہاں جائز ہے، یا نہ میں جواب دیں کہ نہیں بھائی جائز نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ وہ نہ ہاں میں جواب دے سکتے ہیں نہ میں، اور ہمیں کوئی چوتھا جواب نہیں چاہیے، اور نہ ادھر ادھر کی
حشو و زوائد چاہیے، بس ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے، لیکن ان کا ٹو دا پوائنٹ بھی اتنا لمبا ہوتا ہے جیلمی صاحب کا کہ 18 منٹ لے جاتا ہے. دیکھیں وہ کتنا ہاں اور نہ میں، یا یہ کہنے میں کہ نہ وہ ہاں میں کہتے ہیں نہ نہ میں کہتے ہیں، کتنے منٹ لیتے ہیں ہر سوال کے. اچھا جی، اب ایک ایم سی کیو بھی، آپ کے ایم سی کیوز چل رہے ہیں، چلیں ہم ایم سی کیو پوچھتے ہیں. ایک ایسا شخص ڈیش ہے، یعنی جو یہ عقائد رکھے، 12 عقائد جو میں نے لکھے ہیں، اور بھی عقائد لکھ سکتا ہوں، میں نے شارٹ میں لکھ دیے. ایسا شخص ڈیش ہے. پہلا آپشن کافر مشرک، یا دوسرا آپشن کافر غیر مشرک، تیسرا آپشن مسلم مشرک، چوتھا آپشن مسلم غیر مشرک. اب پانچواں آپشن بھی، عام طور پہ 4 ہوتے ہیں، ہم پانچواں آپشن بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی نن آف دیز. جیلمی صاحب ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا سری الفاظ میں فرمائیں، ایکسپلیسٹ، وہ تو کیٹاگوریکلی بولتے ہیں، میں ایکسپلیسٹ بولتا ہوں، ایکسپلیسٹلی فرمائیں کہ نہ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور نہ وہ نہ میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم سی کیو میں کوئی ایک جواب دیں، 5 آپشن ہیں. تو دیکھیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہلمی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب ان شرائط پر کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا یہ صاف کہیں کہ نہ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ نہ میں جواب دیتے ہیں، نہیں دے سکیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طنز کر جائیں، یہ لمبا اس پہ یہ باتیں کریں، کیونکہ یہ سوال بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ٹھیک ہے، والسلام.